السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایک بہت ہی بہترین اور عمدہ ویڈیو کے ساتھ۔ تو ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ تو دوستوں آئیے چلتے ہیں ہم اپنے آج کے ٹاپک کی طرف۔ آج ہم نے نبی علیہ السلام کی زندگی سے 10 ایسی عادات نکالی ہیں جس کو سائنس نے پروف کیا ہے، اور سائنس بھی مان گئی ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی زندگی ہدایت کا ایک پیکر ہے، ہدایت کا ایک ذریعہ ہے۔ تو دوستوں نبی علیہ السلام اپنی پوری حیات طیبہ میں کبھی بیمار نہیں ہوئے، کیونکہ ان کی بلکہ ان کی تو بہت ساری عادات ایسی تھیں، لیکن ہم آج 10 عادات کا ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلی عادت ان کی جو تھی وہ ہے صبح جلدی اٹھنا۔ دوستوں آج ہماری بالکل ہی اپوزٹ طبیعت چل رہی ہے کہ ہم جو بھی سنت کا طریقہ ہے، جو بھی نبی علیہ السلام کا بتایا ہوا طریقہ ہے، ہم اس کا الٹ ہی چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ہم صبح جلدی نہیں اٹھتے، ہم لیٹ اٹھتے ہیں اور رات کو دیر تک جاگتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہماری بہت ہی بری عادت ہے، اللہ ہماری عادت چھڑوا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح بہت جلد اٹھ جایا کرتے تھے، بلکہ ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز بھی کبھی قضا ہوئی ہو۔ سورج نکلنے سے کچھ وقت قبل اور 1 گھنٹہ بعد تک کا وقت جو ہوتا ہے وہ آکسیجن سے بھرپور وقت ہوتا ہے، سائنس یہ مانتی ہے۔ آج سائنس تحقیق کی بنیاد پر بھی صحت کے اعتبار سے 24 گھنٹوں میں یہ بہترین وقت ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ آکسیجن لینے کا موقع ملتا ہے، جو کہ آپ کی صحت مند زندگی کے لیے ایک بہترین مفید عمل ہے۔ دوسرا جو نبی علیہ السلام کی دوسری جو عادت تھی، آج ابھی ہم اس کا ذکر کریں گے، اور وہ ہے آنکھوں کا مساج۔ نبی علیہ السلام صبح نیند سے اٹھنے کے بعد آنکھوں کا مساج فرمایا کرتے تھے۔ جسم کا پورا نظام 11 سسٹم پر مشتمل ہوتا ہے۔ نیند سے اٹھنے کے بعد یہ سسٹم بحال ہونے میں 11 سے 12 منٹ لیتا ہے۔ اگر آپ آنکھوں کا مساج کرتے ہیں تو یہ سسٹم 10 سے 15 سیکنڈ میں فوراً بحال ہو جاتا ہے۔ تو سائنس نے بھی اس کو دیکھیں کس طریقے سے پروف کیا ہے، میڈیکل سائنس نے۔ ابھی ہم تیسری عادات کی طرف جاتے ہیں۔ تیسری عادات ہے نبی علیہ السلام کی بستر پر کچھ دیر بیٹھے رہنا۔ نبی علیہ السلام بستر سے اٹھ کر کچھ دیر بیٹھے رہتے تھے، اور معمول تھا کہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے، کہ جس کو پڑھنے میں تقریباً 1 منٹ صرف ہوتا تھا۔ آج میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ ہمارے دماغ میں ایک کیپیلری ہے کہ جس کے ایک حصے سے دوسرے حصے کے لیے خون کے لیے ایک پل بنتا ہے۔ اس طرح اس پل کے ذریعے سے ہی ہمارے پورے دماغ کو بلڈ کی سپلائی بحال ہوتی ہے، کہ جہاں سے ہمارے تمام تر اعصاب یعنی پورا جسم کو کنٹرول ہونا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص صبح بیدار ہونے پر اچانک اٹھ کر چل دے کہ جبکہ ابھی برین میں بلڈ کی سپلائی بحال نہیں ہوئی ہو، تو اس شخص کو یہاں برین ہیمریج ہو سکتا ہے، یا وہ برین کے کئی دوسرے پیچیدہ مسائل کا شکار ہو سکتا ہے، کہ جس میں اچانک جسم کے کئی حصوں کا مفلوج ہونا یعنی فالج ہونا بھی شامل ہے۔ جبکہ اگر وہ صرف 1 منٹ بیٹھا رہے کہ اس کے دماغ میں بلڈ کی سپلائی بحال ہو سکے تو بہت سے پیچیدہ مسائل سے بچ سکتا ہے۔ یہ باقاعدہ ایک سائنس ہے اور دوستوں، اور اس ایک حدیث مبارک کے پیچھے بہت سے پروفیسر اور ڈاکٹرز کی ریسرچ بھی شامل ہے، جس میں غیر مسلم ریسرچر نے بھی اتفاق کیا ہے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کے مطابق صبح اٹھنے کے بعد بیڈ پر کچھ دیر بیٹھے رہنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ دماغ پوری طرح سے ایکٹیو ہو کر ہماری جسم کی بھرپور رہنمائی کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ سنت مبارکہ جہاں بہت بڑا اجر و ثواب ہے، وہاں صحت کا بھی بہت بڑا راز بھی ہے۔ اچھا، چوتھا جو نبی علیہ السلام کی چوتھی جو عادت ہے وہ ہے قیلولہ کرنا۔ قیلولہ کا مطلب ہے تھوڑی دیر دوپہر کو آرام کر لینا۔ نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ دوپہر کے کھانے کے بعد ایک گھڑی کے لیے 20 سے 25 منٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیلولہ کرتے تھے، یعنی آپ لیٹ جایا کرتے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ تقریباً 68 افراد 68% جو لوگ ہیں، جب وہ لنچ کرتے ہیں یعنی وہ دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں تو ان کا معدہ تھوڑی مقدار میں
الکحل سے ملتا جلتا مادہ پیدا کرتا ہے۔ ایسے میں اگر انسان چل پھر رہا ہو تو وہ چکرا کر گر سکتا ہے یا اس پر خماری طاری ہو سکتی ہے۔ یہی سب ہے کہ آپ ہمیشہ دوپہر کے کھانے کے بعد اپنے آپ کو تھوڑا بوجھل سا محسوس کرتے ہیں۔ اگر ہم کچھ دیر لیٹ جائیں تو الکحل سے پیدا ہونے والا خمار کا ذہن پر زیادہ دباؤ نہیں آئے گا اور وہ باڈی فنکشنز کے لیے زیادہ فعال رہے گا اور ہم کسی بھی طرح کے حادثے سے بچ سکیں گے۔ اس کے علاوہ بھی اس سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کی صورت میں بہت سے صحت کے مسائل کا خدشہ رہتا ہے۔ چونکہ یہ بات آج تحقیقات سے ثابت شدہ ہے، اس لیے دنیا بھر کے ممالک میں بیشتر 1 سے 2 یا 3 بجے تک دوپہر کا وقفہ کیا جاتا ہے تاکہ لوگ لنچ کے بعد کچھ قیلولہ کر سکیں۔ آج پورا یورپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو عملاً اپنائے ہوئے ہے اور پورے یورپ میں دوستوں 1 سے 3 بجے تک کا وقفہ ہوتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے کہ 1 سے 3 یا 2:30 بجے تک کا وقفہ دیا جاتا ہے، تو ہم صرف کھانا کھاتے ہیں پھر گپ شپ میں لگ جاتے ہیں، جبکہ ہمیں ایک تھوڑی دیر کے لیے اگر جگہ ہو تو قیلولہ کر لینا چاہیے۔ سائنس نے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ریسرچ کی، اپنایا اس کو، اور ہم سے کہیں بہتر صحت کا معیار آج سائنس کے پاس موجود ہے۔ پانچواں جو نبی علیہ السلام کی عادات میں سے ایک عادت ہے وہ ہے کھانے سے پہلے پھل نوش فرمانا۔ دوستوں آج ہم بالکل الٹا جا رہے ہیں، ہم پھل آخر میں کھاتے ہیں، پہلے ہم کھانا کھاتے ہیں۔ تو آج سائنس کے ذریعے ہم اس کو بہترین طریقے سے پروف کریں گے کہ بعد میں کھانے کا کیا نقصان ہے اور پہلے کھانے کا کیا فائدہ ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام ہمیشہ کھانا کھانے سے پہلے فروٹ یعنی پھل نوش فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات مبارکہ تھی کہ آپ کھانے کے بعد پھل نوش نہ فرماتے تھے۔ مختلف پھلوں میں 90 سے 99% تک پانی کی مقدار ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے منع فرمایا ہے، جبکہ کھانے سے قبل پانی پینے کی ترغیب دلائی ہے، اس لیے مختلف پھل بھی چونکہ پانی کی بہت زیادہ مقدار رکھتے ہیں، اس لیے ان کو کھانے سے پہلے کھانے سے جسم اور خاص طور پر معدے اور آنتوں کو توانائی ملتی ہے، کیونکہ کھانے کو ہضم کرنے میں معدہ اور آنتوں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے اور یہ عمل ان کی کارکردگی بڑھانے میں ان کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے، اور یہ بات بھی سائنسی مشاہدات سے ثابت شدہ ہے۔ فروٹ میں موجود غذائیت سے خالی معدے کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب چھٹا جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے اور ہم اکثر غلطی کر بیٹھتے ہیں اس میں، اور وہ چھٹی عادت ہے غذا کے بعد پانی نہ پینا۔ ہم اکثر پانی آخر میں ہی پیتے ہیں کیونکہ ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے، جبکہ آخر میں پینا نہیں چاہیے۔ پہلے پی لو تو بہت بہتر ہے، اور اگر درمیان میں پی لو تو بھی ٹھیک ہے، لیکن آخر میں نہیں پینا چاہیے کیونکہ پیٹ کی بہت ساری بیماریوں کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کبھی بھی کھانے کے بعد پانی نہ پیتے تھے۔ آج علم و تحقیق سے جو باتیں سامنے آئی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کے اس قدر نقصانات ہیں کہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جب ہم کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں تو کھانے میں جس قدر بھی فیٹس ہوتے ہیں وہ کھانے سے نکل کر معدے کے اوپر والے حصے کی طرف آ جاتے ہیں، باقی کھانا ہاضمے کے دوسرے مرحلے کے لیے چھوٹی آنت میں چلا جاتا ہے، اور اس طرح معدے میں رہ جانے والا فیٹ اور پروٹین معدے کے اندر انتہائی نقصان دہ گیسز پیدا کرتے ہیں، جبکہ ان سب کو کھانے کے ساتھ مکس ہو کر نظام انہضام کے اگلے مرحلے میں جانا تھا۔ ہم نے پانی پی لیا یا فروٹ کھا لیا تو یہ ہماری صحت کی بربادی کے لیے معدے ہی میں رہ گئے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ اگر کھانا کھا لینے کے بعد پانی کی حاجت ہو تو محض چند ایک گھونٹ لے لو اور اس کے بعد روٹی کا ایک لقمہ کھا لو۔ جاپانی ریسرچ ہے کہ کھانے کے بعد پانی پینے سے جو فیٹس اوپر آ رہے تھے اور آپ نے جو بعد میں لقمہ کھا لیا تو فیٹس کے اوپر آنے کا سلسلہ نہ صرف وہی رک جاتا ہے بلکہ وہ دوبارہ غذا کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس لیے کھانا کھانے کے بعد پانی ہرگز نہیں پینا چاہیے، کہ جو پیٹ میں نہ صرف گیس، تیزابیت، بدہضمی کا باعث بنتے ہیں بلکہ بہت سے دل کے امراض کا تعلق بھی اسی سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کے سبب سے ہی ہے۔
اچھا، ساتواں جو ہے وہ تو بہت ہی بہترین عادت ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں حدیث سے مبارکہ میں اس کی تلقین بھی فرمائی ہے، اور وہ ساتویں عادت ہے وضو کرنے کی۔ دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقت نماز کے لیے تازہ وضو کریں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم 3 نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں ایک ہی وضو میں، اور 4 بھی بعض لوگ دھکے لگا کے 4 نمازیں بھی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سردیوں میں چلو ٹھیک ہے، مشکل ہے، لیکن اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کریں، اور وضو کا پانی ضائع نہ کریں، کیونکہ پانی ایک نعمت ہے اور ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا، آگے چلتے ہیں۔ ہم دن میں 5 فرض نمازوں کے لیے کم از کم 5 بار وضو کرتے ہیں، کیونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور منہ، ناک، ہاتھ، بازو، سر اور پاؤں دھوئے بغیر وضو نہیں ہوتا۔ یعنی دن میں 5 بار ہم جسم کے ان تمام اعضاء کو دھوتے ہیں۔ وضو میں ہم جسم کے تمام ظاہری اعضاء دھوتے ہیں کہ جن پر مٹی اور کاربن لگ جاتی ہے۔ آج سائنسی مشاہدات یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ جسم کے جن اعضاء پر مٹی یا کاربن لگ جاتی ہے، تو اگر ان کو صاف نہ کیا جائے اور وہ جسم کے اس حصے پر زیادہ دیر لگے رہیں تو ان کے اعضاء اور دماغ کا کنیکشن کمزور ہو جاتا ہے، یعنی جسم کا اعصابی نظام کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ مسلسل دماغ کو یہ پیغام بھیج رہے ہوتے ہیں کہ جسم پر کوئی چیز آ گئی ہے اور اس کی صفائی کا اہتمام کیا جائے۔ اگر ایک شخص صبح منہ دھوتا ہے اور اس کے بعد شام میں آ کر دھوتا ہے تو اس کے اعضاء اور دماغ کا تعلق کمزور پڑ جاتا ہے، کہ جس سے بعد میں وہ بہت سے اعصابی مسائل کا شکار ہو سکتا ہے۔ اسلام کم از کم دن میں 5 بار آپ کے اعضاء کی صفائی کا بندوبست کرتا ہے، اور جمعے کے روز ناخن، زیر ناف اور بغلوں کے غیر ضروری بال کاٹنے سمیت مکمل صفائی کا اہتمام کرتا ہے۔ اسی لیے جمعے کا غسل ہر مسلمان پر واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف ایسا کرنے کا حکم فرمایا ہے، بلکہ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کا حصہ بھی ہے۔ اچھا، 8ویں عادت جو ہے وہ بھی بہت ضروری عادت ہے، اور وہ ہے جلدی سونے کی عادت، جو کہ میں پہلے ہی ویڈیو کے سٹارٹ میں بات کر چکا تھا کہ صبح جلدی اٹھنے اور رات کو جلدی سونے کی عادت بنانی چاہیے، جبکہ ہم اس کا الٹا ہی چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو جلدی سونا چاہیے ہمیں، کیونکہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور عادت مبارکہ یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات جلد سو جایا کرتے تھے۔ عموماً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء کے فوراً بعد سو جاتے تھے، یعنی رات جلد سونا اور صبح جلد اٹھنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات میں شامل تھا۔ ہماری بایولوجیکل واچ، جو کہ ہمارے پورے جسم کے نظام کو منظم کرتی ہے، جب یہ باہر اندھیرا دیکھتی ہے تو یہ آپ کے جسم کو سونے کا سگنل دے دیتی ہے۔ جسم کو تیاری کے لیے یہ 1.5 سے 2 گھنٹے کا ٹائم دیتی ہے کہ اس وقت تک آپ کو لازمی سونا ہے۔ اس بات کو ناظرین نوٹ کر لیجئے کہ نماز مغرب اور نماز عشاء میں بھی تقریباً اتنا ہی دورانیہ ہوتا ہے، اگر ہم غور کریں تو۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر بایولوجیکل واچ کے تحت ایک ڈاکٹر جاگ جاتا ہے۔ ہر جسم میں ایک ڈاکٹر ہوتا ہے جو اس کو بتاتا رہتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، جو آپ کے پورے جسم کی مینٹیننس کرتا ہے۔ اگر کہیں زخم آ گیا ہے وہ اس کی ریپیئرنگ کرے گا، اگر جگر یا کسی اور اعضاء میں کچھ مشکل ہے تو اس پر کام کرے گا۔ بلکہ سونے کے بعد سب سے پہلے جگر پر ہی کام ہوتا ہے، اور جو جگر کے مریض ہیں ان کے لیے یہ رائے بھی ہے جہاں وہ اپنا علاج کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن اپنے نیند کے نظام کو بہتر کر کے اپنے جسم کے ڈاکٹر کو علاج کا موقع دیجیے اور پھر اس کے ثمرات دیکھیں۔ رات 10 بجے سے 12 بجے تک جگر اور اس کے ارد گرد کے اعضاء کی مینٹیننس ہوتی ہے، اور اس کے بعد درجہ بدرجہ پورے جسم کی مینٹیننس ہوتی ہے، اور یہ عمل روزانہ کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے جسم میں ایک آٹومیٹک نظام رکھا ہے، اور یہ نظام تب کام کرتا ہے کہ جب آپ جلدی سونے کی عادت اپناتے ہیں۔ عہد جہالت میں عربوں میں ایک رواج تھا کہ رات کے کھانے کے بعد ان کے ہاں شعر و شاعری اور جو ملائی کہانیاں کی محفلیں ہوتی تھیں، جو رات گئے 2 بجے تک چلتی رہتی تھیں، اور اس ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رات جلدی سونا بھی ان کے نزدیک ایک قابل اعتراض عمل تھا۔ یہ تو عہد جہالت تھا، لیکن آج ماڈرن ایج کا دعویٰ کرنے والے ہم مسلمان کے ہاں بھی دیر تک جاگنے کو نہ صرف
قابل اعتراض نہیں سمجھا جاتا بلکہ کچھ حد تک تو قابل فخر بھی جانا جاتا ہے۔ عہد جہالت کی محفلوں کی جگہ آج ماڈرن انٹرنیٹ اور سیٹلائٹ ٹیکنالوجی نے لے لی ہے، لیکن جلدی سونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں تھا، کیونکہ جسم کے اندرونی ڈاکٹر کی افادیت سے واقف تھے، اور یہی وجہ ہے کہ پوری حیات مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار نہیں ہوئے کبھی۔ اچھا، جو 9 نمبر کی عادت ہے، سیکنڈ لاسٹ ہماری، وہ ہے مسواک کرنے کی عادت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو بہت پسند فرماتے تھے، اور خصوصاً دن میں 5 دفعہ ہر نماز میں وضو کے ساتھ تو ضرور اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی جب گھر تشریف لاتے، کسی محفل میں حاضری سے پہلے غرض ہر موقع پر مسواک کا اہتمام کرتے اور مسواک کو بہت محبوب رکھتے۔ ہوتا یہ کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو دانتوں کے درمیان کھانے کے کچھ نہ کچھ ذرات ضرور رہ جاتے ہیں، اور کھانے کے 1 گھنٹے بعد ان میں بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی اس میں وائرسز وغیرہ دانتوں میں حملہ کرنے لگ جاتے ہیں اگر ہم اس گند کو صاف نہ کریں۔ محسوس کیجیے گا کہ دانتوں میں رہ جانے والی ذرات 2 گھنٹوں پر نرم ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بیکٹیریا ہی ہے۔ اس لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ کھانے سے پہلے، بعد، سونے سے پہلے، بعد مسواک کا اہتمام کیا جائے، ورنہ یہ آپ کے ہارٹ اٹیک کا بھی سبب بن سکتی ہے۔ آج امریکہ و مغربی ممالک میں صبح اٹھتے ہی بغیر دانت منہ صاف کیے کھانے پینے کا رواج عام ہے، جو ان میں طرح طرح کی بیماریوں کا سبب بن رہا ہے۔ آسٹریلیا کی ایک یونیورسٹی نے ہارٹ اٹیک کے 500 مریض پر ریسرچ کی۔ انہوں نے جہاں اور بہت سے وجوہات بیان کی، وہاں ایک کامن وجہ یہ بھی سامنے آئی کہ یہ لوگ ٹوتھ برش کرنے کے عادی نہ تھے، جس کے سبب ان کے دانتوں میں جمع میل پیٹ میں جا کر اس قدر ملٹی پلائی ہوا کہ وہ ہارٹ کی آرٹریز کو بلاک کرنے کا سبب بنا۔ ان کو ہارٹ اٹیک کا اصل سبب ان کے دانتوں کا میل تھا، جبکہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی اس حد تک تلقین فرمائی کہ ایک موقع پر فرمایا کہ اگر امت پر بھاری نہ ہوتا تو میں امت پر مسواک کو فرض قرار دے دیتا۔ آج کی ماڈرن سائنس یہ ثابت کر چکی ہے کہ جن لوگوں کو مسواک یا ٹوتھ برش زیادہ کرنے کی عادت ہوتی ہے، ان کو غصہ کم آتا ہے، اور وہ اکثر ٹھنڈے مزاج، پرسکون رہنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ جس شخص کو زیادہ غصہ آتا ہے، بلڈ پریشر اکثر ہائی رہتا ہے، طبیعت میں بے چینی ہو، تو وہ زیادہ سے زیادہ مسواک کیا کرے۔ 2-3 ماہ ہی میں وہ اس کے حیران کن معجزاتی اثرات پائے گا۔ اچھا دوستو، اب ہمارا آخری جو پوائنٹ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت سے اٹھایا گیا ہے، وہ ہے ہفتے میں 2 روزے رکھنا۔ یہ دوستوں بہت ہی بہترین عمل ہے، اور ابھی آپ کو ہم ثابت کرنے جا رہے ہیں کہ یہ کیوں بہترین عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں پیر اور جمعرات کا روزہ بھی شامل تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 روزوں کو رکھنے کی ترغیب بھی دلائی، یعنی کہ ہفتے میں 2 روزے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے کہ مسلمان 1 آنت میں کھانا کھاتا ہے جبکہ کافر 3 آنت میں، اور ہمیں نصیحت فرمائی کہ جب خوب بھوک لگے تو ہی کھانا کھاؤ، اور ابھی بھوک باقی ہو تو چھوڑ دو۔ یہ عمل آج جدید میڈیکل کی زبان میں آٹوفیگیا کہلاتا ہے۔ یہ انسانی جسم کو صحت مند رکھے گا بہت ہی عظیم راز ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم معمول کے مطابق اپنی ضروریات سے زیادہ کھانا کھاتے ہیں تو جسم میں ایکسٹرا پروٹین، فیٹس اکٹھے ہو جاتے ہیں، جو کہ جسم کی ضرورت سے زائد ہونے کے سبب ہضم میں زہر کا کردار ادا کرتے ہیں اور مختلف بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ آج کی عام بیماریاں، شوگر، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کا بنیادی سبب یہی ایکسٹرا فیٹس ہی بنتے ہیں۔ جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو جسم کے ہنگر جوسز، یعنی جسم میں کھانا ہضم کرنے کا خودکار نظام پوری طرح سے تیار ہو جاتا ہے۔ اگر ہم نے 100 لقمے کھانے تھے مگر 70 پر ہاتھ روک لیا تو باقی 30 لقمے کے جن کی جسم کو ضرورت تھی، جسم وہ ضرورت ان ایکسٹرا پروٹین اور فیٹس کو کھا کر پورا کرتا ہے۔ جسم اپنی خودکار نظام کے تحت اکٹھے ہونے والے زہر کو ختم کرتا رہتا ہے اور آپ صحت مند رہتے ہیں۔ اب جب 3 روز کچھ کوتاہی ہو گئی اور آپ نے پیر کو روزہ رکھ لیا تو دن بھر کے طویل روزے کے باعث آٹوفیجیا کے عمل کو ایکٹیو ہونے کا بھرپور موقع ملتا ہے، اور 3 روزے کی کوتاہی کو وہ ریپیئر کر دیتا ہے۔ پھر 2 روزے کے معمولات و جمعرات کا پھر روزہ
جب یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے معمولات کا حصہ بن جاتی ہے تو بیماری پیدا کرنے والے سیل آٹوفیجیا کا عمل ہفتے میں 2 بار دہرائے جانے کے باعث اکٹھے ہی نہیں ہو پاتے اور آپ سدا صحت مند رہتے ہیں۔ آج ہم سائنسی تحقیقات پر بہت یقین رکھتے ہیں۔ کیا ہم اس انتظار میں ہیں کہ سائنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو پروف کرے تو ہم اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کریں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ سائنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے بہت پیچھے ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری حیات طیبہ سنتیں ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور انہی میں ہمارے لیے دنیا و آخرت کی کامیابیاں اور راحتیں ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ۔ اے مسلمانوں، ترجمہ اس کا یہ ہے، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ سورہ احزاب۔ تو دوستوں، امید ہے آپ کو ہماری یہ بہترین ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ صحت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بہت ہی بہترین ویڈیو ہے، اور اگر سنت کے اعتبار سے دیکھا جائے تب بھی یہ بہترین ایک عمل ثابت ہو سکتا ہے۔ تو دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیادہ نہیں تو ان 10 عادات کو تو کم از کم اپنا ہی لیں، تاکہ ہماری زندگی یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے کہ ہم اگر اس پہ عمل کریں گے ہمیں ثواب ملے گا، اور ثواب کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی بھی بہتر ہو جائے گی، ہم ہزاروں بیماریوں سے بچ جائیں گے اور ہماری زندگی آسان ہو جائے گی، ہم بہت سارے ڈاکٹر سے بچ جائیں گے، بہت ساری ایکسرسائز سے بچ جائیں گے۔ میری پہلی ویڈیو بھی ایکسرسائز سے متعلق تھی، تو اگر ہم 2 روزے ہفتے میں رکھتے ہیں تو اس ایکسرسائز کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف واک کر لینی چاہیے، اس سے بھی ہمارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ تو دوستوں، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے ایک بہت ہی بہترین ویڈیو کے ساتھ، نئے کانسیپٹ کے ساتھ۔ تو تب تک ہمیں آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور لائک ضرور کر لیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔